السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے سلسلہ حدیث میں کتاب عمدۃ الاحکام اور کتاب الصلاۃ، نماز با جماعت کی اہمیت کا بیان۔ اس میں لیسن نمبر 57 اور حدیث نمبر بھی 57۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اثقل الصلاۃ علی المنافقین، زیادہ بھاری نمازوں میں سے علی المنافقین، منافقین پر ہے، صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز، وصلاۃ الفجر، اور فجر کی نماز، ولو، اور اگر یعلمون، وہ جان لیں، ما فیہما، کیا ہے ان دونوں کا ثواب یا ان دونوں میں کتنا ثواب ہے، لاتوہما، تو البتہ وہ آئیں ان دونوں کی طرف، ولو حبوا، اور اگرچہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر، ولقد، اور البتہ تحقیق، ہممت، میں نے قصد کیا یا ارادہ کیا، ان آمر بالصلاۃ، یہ کہ میں حکم دوں نماز کا، فتقام، پس اقامت کہہ دی جائے اس کی، ثم پھر آمر رجلا، میں حکم دوں ایک آدمی کو، فیصلی بالناس، وہ نماز پڑھائے لوگوں کو۔ یصلی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھے، اور با جب آ جائے آگے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھائے، وہ نماز پڑھائے لوگوں کو۔ ثم انطلق، پھر میں نکلوں، معیہ، اپنے ساتھ، برجالن، چند مردوں کو لے کر، ومعہم، اور ان کے پاس، حزم، گٹھے ہو، من حطب، لکڑیوں کے یا ایندھن کے، الی قوم، اس قوم کی طرف کے، لا یشہدون الصلاۃ، نہیں وہ حاضر ہوتے نماز میں، فاحرک، تو میں جلا دوں، علیہم، ان پر، بیوتہم، ان کے گھر، بالنار، آگ کے ساتھ، یا ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ ترجمہ سن لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشاء اور صبح کی نماز منافقوں پر بہت زیادہ بھاری ہوتی ہے، اور اگر وہ جان لے کہ ان دونوں میں کتنا ثواب ہوتا ہے تو ان کی ادائیگی کے لیے گھٹنوں کے بل چل کر آئیں، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز کا حکم دوں تو اس کے لیے اقامت کہہ دی جائے، پھر میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں چند اشخاص کو لے کر چلوں جن کے پاس ایندھن کے گٹھے ہوں، ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ اب ہم لیسن نمبر 57 اور حدیث نمبر 57 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی ایک اور عادت کے بارے میں بتایا، جیسا کہ بہت سی حدیث میں پیچھے بھی ہم منافقین کی عادات، ان کے خصائل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو یہاں ان کی ایک اور خصلت کے بارے میں بتایا، جو کہ اگر ہم غور سے سنیں تو آج ہم سب مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اور وہ خصلت، وہ عادت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ منافق نے کرنا ہوتا ہے دکھاوا، دکھاوے کے لیے اس نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ منافق جب دکھاوے کی نمازیں پڑھتے تو فجر اور عشاء کی نماز چونکہ ہوتی تھی اندھیرے میں، تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ ابھی تو مسلمان نہیں دیکھ رہے، باقی نمازیں تو ہم نے دکھا کے پڑھنی ہیں، ظہر کی بھی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، یہ جو ہے یہ روشنی میں ہوتی ہیں، تو اس میں سب دیکھتے ہیں کہ کون آیا نماز پڑھنے کے لیے اور کون نہیں آیا۔ ایک تو یہ ہے کہ دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اور جن نمازوں میں ریاکاری نہیں ہوتی ان نمازوں کو ادا ہی نہیں کرتے۔ مطلب وہ کون سی دو نمازیں ہیں؟ فجر اور عشاء کی، جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، دکھا نہیں سکتے لوگوں کو، تو وہ دو نمازیں وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ ان دونوں نمازوں کی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اتنی اہمیت بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے، اور خصوصاً ان دونوں نمازوں کو پڑھنے میں، لآتوہما ہے نا، تثنیہ کا صیغہ، تو وہ آئیں ان دونوں کی طرف، ما فیہما، ان دونوں میں کتنا ثواب ہے۔ تو فجر اور عشاء کی نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کس قدر ثواب ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے تو ٹانگوں سے نہیں بھی چلا جائے گا نا، تو یہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کے آ جائیں گے، یہ حال ہوگا ان منافقین کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کی سزا کیا ہے، جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، اور خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، ان کی سزا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں قصد کرتا ہوں کہ میں نماز کا حکم دوں، اس کی اقامت کہہ دی جائے، پھر میں اپنی جگہ پہ کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں، اور خود میں
چند لوگوں کو لے کے نکلوں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جو نماز کی طرف نہیں آتے، فجر اور عشاء کی نماز کی طرف نہیں آتے، ان کے گھروں کی طرف نکلوں، اور جب تصدیق ہو جائے کہ یہ لوگ نماز کے لیے نہیں آئے تو پھر ان کے گھروں کو میں آگ کے ساتھ جلا دوں۔ تو اس قدر سخت سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیان فرمائی۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں میں یہ عادت بہت عام ہے۔ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ہماری نوجوان نسل کے لیے پڑھنا تو بہت ہی مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام، اور اگر کوئی پڑھ بھی لے گا تو سب سے مشکل کام اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو جماعت میں جا کے پڑھے۔ اور فجر کی نماز تو میں کہتی ہوں کہ عشاء کی نماز کی نسبت بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارے نیو جنریشن آج کل یہ حالات ہو چکے ہیں کہ ساری رات جاگتے ہیں اور فجر کے ٹائم جب اذان ہوتی ہے تب سو جاتے ہیں، اور شیطان تھپکیاں دے کے سلاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، شیطان ان کو تھپکیاں دے دے کے سلاتا ہے کہ اب سو جاؤ، اب اذان ہو گئی، اب نماز نہیں پڑھنی۔ اور یہ کس قدر ناپسندیدہ فعل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ منافقوں والا فعل ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ منافق ہیں، لیکن ان کا فعل منافقوں والا ہے، تو اس فعل سے بچنا ہے۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے اپنی اولادوں کو بھیجیں، اپنے بیٹوں کو بھیجیں، اپنی بیٹیوں کو اٹھائیں، نماز پڑھیں فجر کی۔ عشاء کی نماز کے وقت بچے سوتے تو نہیں ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، کچھ بچے سو جاتے ہیں، کچھ ہمارے جو ہے مردوں عورتوں میں سے سبھی اس وقت سو جاتے ہیں، اور آج کل تو ویسے حالات ایسے ہیں کہ سوتے نہیں ہیں۔ میں نے تو اکثریت اب ایسی دیکھی ہے کہ میجورٹی ہمارے یہاں ایسی ہے جو سوتے نہیں ہیں عشاء کے وقت، لیکن وہ کام میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے۔ اور ہماری جو نئی سوچ والی اور نئے خیالات والی بہنیں ہیں، ان کے تو حالات یہ ہیں کہ وہ عشاء کی نماز کے وقت رات کا کھانا بنانا شروع کرتی ہیں۔ جو نئی سوچ، جو اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہم نئے خیالات کے مالک ہیں، اور اکثر ہمارے ساتھ بچیاں پڑھتی تھی، وہ بتاتی تھی کہ ہم تو رات کو 12 بجے کھانا بنانا شروع کرتے ہیں، رات کا مطلب رات 12 بجے رات کا کھانا بنا، اور پھر رات کا کھانا کھایا گیا 2 بجے، اور ساری رات جاگتے رہے، فجر کی نماز ہو گئی اور ظہر کے وقت اٹھے، اور اٹھ کے پھر ناشتہ کیا، اور اس طرح پوری ایک روٹین خراب ہو گئی، اور فطرت کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا انسان کے لیے، اس کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے، اور اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نئے خیالات والے ہیں۔ اور میں تو ایک ہی بات کہتی ہوں، نئے خیالات والے جو ہیں نا، یہ جاہلیت کے دور کے خیالات رکھنے والے ہیں، اور اسلام بعد میں نیا آیا تھا، اور نئے خیالات والے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، جو اسلام کے مطابق چل رہے ہیں، کیونکہ یہ جاہلیت والی سوچ اور جاہلیت والے خیالات اور جاہلیت والی باتیں ہیں۔ اسلام بعد میں آیا، جہالت پہلے تھی، اور جاہلیت میں یہ کام کیے جاتے تھے، نمازوں کو چھوڑا جاتا تھا۔ تو حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ان 2 نمازوں کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا، یا ان کو نمازوں کو گھر میں ہی عورتیں اگر نہ پڑھیں تو یہ کس کی علامت ہے؟ یہ منافقین کی علامت ہے۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو منافقین کے اس فعل سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور ان کا ثواب کتنا ہے یہ جاننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے الفاظ ہی کافی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان دونوں کا کتنا ثواب ہے تو یہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آئیں مسجد میں۔ اگر چل نہیں سکتے نا تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آئیں۔ اور ایک جگہ پہ ہم نے پڑھا تھا سرونوں کے بل، مطلب اگر چلنے کی طاقت نہیں ہے ٹانگوں سے تو گھسٹ کر مسجد میں آئیں اور آ کے نماز پڑھیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اس کا ثواب کس قدر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ان نمازوں کو لازمی ادا کریں، مرد حضرات ہیں تو مسجد میں ادا کریں، اور عورتوں کو اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو وہ بھی مسجد میں جا سکتی ہیں، ان نمازوں کو جو اندھیرے میں ہوتی ہیں ادا کر سکتی ہیں مسجد میں، اور اگر فتنے کا ڈر ہے تو پھر وہ ان نمازوں کو گھروں میں لازمی ادا کریں اور منافقوں میں شامل نہ ہوں، کیونکہ یہ منافقین کی علامات ہے جو اس نماز کو چھوڑتا ہے۔ نماز کو نہ چھوڑیں، نماز کو چھوڑ کے منافقین میں شامل نہ ہوں۔ بہت سخت سزا ہے ان لوگوں کی جو باقی نمازیں تو ریاکاری کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ اور اکثر لوگوں سے یہ بات ہم نے سنی ہے کہ بس دکان پہ یا آفس میں سب کے ساتھ مل کے جو نمازیں ملی وہ ہم نے پڑھ لیں، اور وہ کون سی نمازیں تھیں؟ ظہر کی تھی، عصر کی تھی اور مغرب کی تھی۔ باقی جو نمازیں گھر میں 2 ہوئیں وہ ہم نہیں پڑھ سکے، وہ اکثر نہیں ہم پڑھ پاتے۔ تو یہ علامت
منافقین کی علامت ہے۔ اس بات کو چھوڑ دیں، سب کے ساتھ مل کے کیوں، جو نمازیں الگ سے ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنی ہیں، جس کو ہمارا رب جانتا ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں، ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم نے کس قدر تکلیف میں اٹھ کے صبح وضو کیا، اپنی نیند کو جھٹکا، شیطان کے خیالات کو جھٹکا، اس کی تھپکیوں کو ہم نے جھٹکا، اور پھر ہم کھڑے ہوئے اور پھر ہم نے وضو کیا اور پھر ہم نے نماز پڑھی۔ اس کو ہم جانتے ہیں اور ہمارا رب جانتا ہے، تو وہ کام کریں جس کو ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے، اور ان کاموں کی ہمارا رب قدر کرتا ہے جو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کی لوگ قدر کریں گے، اللہ قدر نہیں کرتا اس کی، کیونکہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتے۔ تو وہ عمل کریں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ نمازیں پڑھیں تو 5 پوری پڑھیں، یہ صبح اور عشاء کی نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔